أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، تو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار انبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، آج ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صحیح بخاری، جو کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کہلائی جاتی ہے، اس کی کتاب الادب، اس کے 2 ابواب، جس کے اندر کی 2 حدیثوں کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے مکمل اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں، اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو جان چکے ہیں، اور ان احادیث سے جو نصیحتیں ہمیں ملنی چاہیے ہم ان نصیحتوں کو بھی سن چکے ہیں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جو طرز استدلال ہے ابواب کا لانا اور اس کے ضمن احادیث کا لانا، اس کو بھی ہم نے دیکھ لیا. اب آئیے اسی سلسلے کی اگلی کڑی، کتاب الادب، اس کا 3را باب، جس کی ابتدا آج ہم کر رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے 3رے باب کا جو نام دیا وہ ہے باب لا یجاہد الا باذن الابوین. لا یجاہد الا باذن الابوین، یہ باب باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کے ضمن میں جو حدیث لائی، یعنی اس باب کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث لائی وہ حدیث یوں ہے، اس کے آخری راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں 2 قسم کے صحابہ کے نام ہمیں ملتے ہیں. ایک عبداللہ بن عمر اور ایک عبداللہ بن عمر. اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں یا عربی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. بعض لوگ جو راویوں کے ناموں سے یا صحابہ کے نام سے واقف نہیں ہوتے ہیں وہ ایک کو پڑھتے ہیں عبداللہ بن عمر
اب عین پہ پیش آ گیا. اب دوسرا جو ہے اس کو بولتے ہیں عبداللہ بن عمرو، کیونکہ آگے واو ہے. آگے کیا ہے؟ واو ہے. تو عبداللہ بن عمرو پڑھتے ہیں. عمرو کوئی نام نہیں ہے. عمر آگے واو ایکسٹرا ہے، ساکن ہے. اٹس اے سائلنس ورڈ ہے. یہ وہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ. یہ آخری راوی ہیں. اس باب کے تحت جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد قال الک ابوان قال نعم قال ففیہما فجاہد. مختصر سی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے. حدیث یہاں پر مکمل ہوگی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو کتاب اس میں جس کی ابتدا کی ہے، صحیح بخاری کی کتاب ایک الگ ہے، اس کے اندر جو کتابیں ہیں وہ الگ ہیں. یہ کتاب الادب یعنی کہ کتاب الاخلاق، اس کا ترجمہ ہمیں کیا ملے گا اردو میں؟ اخلاق. کتاب الاخلاق یعنی اخلاق کا بیان. کتاب الادب الگ معنی اخلاق، ڈھنگ، سسٹم، طور طریقہ، طرز زندگی. یہ سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے دو ابواب باندھے. اس کے ضمن میں دو حدیثیں لے کر آئے. یہاں پہ تیسرا باب باندھا کہ ادب اور اخلاق کیا چیز ہے، ادب اور اخلاق کا معیار کیسا ہونا چاہیے ایک انسان کا. ادب اور اخلاق کا اعلیٰ معیار کیا ہے جس کو انسان سمجھنا چاہیے. دیکھیے دو باتیں ہیں، ادب اور اخلاق کا معیار کیا ہے، ادب اور اخلاق کا اعلیٰ معیار کیا ہے جس کو سمجھنا ہے. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. ایک ادب اور اخلاق کا معیار کیا ہے تو معلوم ہوا کہ فلاں ہے، جو انسان کر سکتا ہے، سمجھ میں آ گیا تو شروع کر دے گا، عمل شروع کر دے گا. ایک ہوتا ہے ادب اور اخلاق کا اعلیٰ معیار کیا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، بعد میں عمل میں آتا ہے. اعلیٰ معیار اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس تک پہنچنے کی صرف کوشش کی جا سکتی ہے. پہنچ جائے تو الحمدللہ. اخلاق کا اعلیٰ معیار کون سا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن احادیث میں اخلاق بتلاتے ہیں وہ بھی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہوتے ہیں. آپ سب کہتے ہیں کہ اس تک پہنچنے کی کوشش کرو، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. الحمدللہ قربان جائیے صحابہ کرام پر، انہوں نے حتی المقدور کوشش کی، یہاں تک کہ پہنچ گئے. صحابہ ہی ہے، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ معیار جو تھا وہاں تک پہنچ گئے جس کے سلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں کہہ دیا کہ فلاں جنتی، فلاں جنتی. کیوں؟ اخلاق کا جو اعلیٰ معیار تھا، ہائیلی اسٹینڈرڈ، ہائی اسٹینڈرڈ، وہاں تک صحابہ پہنچے، دنیا میں جنت کی بشارت ملی. اب ہم اور آپ یقین جانیے، اللہ قسم کہہ رہا ہوں، نبی تک تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے ہم کہ ان کے جیسے نقل بھی کر سکے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، صحابہ کی بات آئی اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں. بعض لوگ تو کبھی کبھی علم میں یا عمل میں دعویٰ کر لیتے ہیں، کہتے ہم تو صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے. بس کتابیں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب تو میں ایسی عبادت کروں گا، ایسی بات کروں گا، اس صحابہ کو معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے بعد نامردوں کو نہیں چھوڑا ہے. گویا کہ ان سے بھی بھاری ہیں، ان سے بھی بہت اچھے ہیں. اور ایک صاحب تو
زندہ و جاوید جو کہ آج بھی زندہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آج بھی اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کا ڈیپلی مطالعہ کرے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرے، تو صحابہ کے علم سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. کیا کہا؟ صحابہ کے علم سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا بے غیرت، گمراہی اگر تیری قسمت میں ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسی جملے تیری زبان سے نکلیں گے. صحابہ سے آگے بڑھنا تو دور کی بات، ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہم. ان کی قربت حاصل کرنا بھی بہت مشکل ہے، نہیں پہنچ سکتے. الحمدللہ صحابہ نے جو اعلیٰ معیار تھا اخلاق کا، بات اخلاق کی چل رہی، صحابہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے دی. ایسا کہ ایک بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، انشاءاللہ یہ حدیث بھی آپ کے آگے رکھوں گا. نصیحتیں اصل مقصد ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی نہیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، مگر پھر بھی اس شخص کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا ہے عمر، ایک شخص تیری خلافت کے دور میں آئے گا حج کرنے کے لیے، آئے گا حج کرنے کے لیے، اگر وہ آئے تو اس سے ملنا، وہ آ کے نہیں ملے گا، اس سے ملنا اور اپنے لیے دعا کروانا اس سے، کیونکہ وہ ہے کہ اپنی ماں کی وجہ سے مجھ سے آ کر نہیں مل پا رہا ہے. ماں کی خدمت اتنا مصروف ہو گیا، مجھ سے آ کر نہیں مل پا رہا ہے. اس کی یہ فضیلت ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ معیار. دیکھیں حالانکہ صحابی بن سکتے تھے، پھر بھی تابعین میں نام آتا ہے ان کا. اویس قرنی رحمہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث سنائی اور دور عمر چل رہا تھا، خلافت عمر رضی اللہ عنہ چل رہا تھا، ہر سال پوچھتے تھے فلاں شخص آئے ہیں کیا، فلاں شخص آئے ہیں، ہر سال پوچھتے تھے. یہاں تک ایک سال پوچھ لیا اور ملاقات بھی ہو گئی. صحیح مسلم کی حدیث آپ کہہ کر رکھ رہا ہوں، وہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. ملاقات ہو گئی تو کہا آپ میرے لیے دعا کریں. اویس قرنی بھی بڑے حیرت سے دیکھنے لگے، فوراً ان کی حیرت کو بھانپ لیا اور کہا کہ اللہ کے بندے، میں اس لیے دعا کروانے کے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے تمہارے تعلق سے اس طرح کہا ہے اپنی زندگی میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو. دلیل بھی رکھ دی فوراً، غلط فہمی کا کوئی سوال ہی نہیں. کہہ بھی رہے اللہ کہ اے امیر المومنین، آپ تو امیر المومنین ہیں، میں کیا دعا کروں. یہ ہے فضیلت اخلاق کا اعلیٰ معیار پر جانے کا. اب آپ یہ یہاں پہ یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا صحابہ بھی وہاں تک پہنچ گئے. نہیں، سب کا ایک سٹینڈرڈ ہے. صحابہ کتنی بھی کیوں نہ کوشش کر لے، نبی کا درجہ پا نہیں سکتے، لیکن نبی نے جو بتایا صحابہ نے وہ کیا. اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ نہیں صحابہ وہ نہیں کر سکے جو نبی نے بتلایا، تو گویا کہ صحابہ پر یہ بہتان ہوگا کہ نہیں ہوگا. نبی نے جیسی ٹریننگ دی، جیسی تربیت کی، صحابہ نے ویسا کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دی. اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ. بات کہاں سے نکلی؟ صحابہ کی اہمیت. یہاں بخاری رحمہ اللہ باب لاتے ہیں، حدیث لے کر آتے ہیں، اخلاق کا معیار بتلاتے ہیں. اخلاق کا کیسا معیار ہو، کیا سٹینڈرڈ ہو، اس میں کون سا لیول ہو. اس میں تیسرا باب اور اس کے اندر بھی ایک ہی حدیث ہے. باب ہے اس طرح، لا یجاہد الا باذن الابوین. لا یعنی نہیں، یجاہد، جاہد یجاہد کے معنی جہاد کرنا. لا یجاہد، اس شخص کو جہاد نہیں کرنا چاہیے، وہ شخص جہاد نہ کرے، الا مگر یہ کہ باذن الابوین، مگر یہ کہ ماں باپ کی اجازت ہو.
مگر یہ کہ ماں باپ کی اجازت. امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب باندھا. باب کے اندر الفاظ پر غور کیجیے. کیا الفاظ؟ لا یجاہد الا باذن الابوین. الفاظ کیا ہے؟ تول کر الفاظ لا رہے ہیں. ذرا غور کیجیے آپ انشاءاللہ اس کی گہرائی آپ کو بس تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ جائے گی. الفاظ میں غور کیجیے. لا یجاہد جہاد نہیں کرنا چاہیے الا باذن. لفظ کیا ہے؟ اذن یعنی اجازت. ابوین والدین دو الگ الفاظ ہیں نا. دونوں ماں باپ کے لیے آ رہے ہیں. دونوں ماں باپ کہنے کے لیے آ رہے ہیں مگر عربی میں دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. ابوین الگ ہے, والدین الگ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کیا لفظ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر؟ ابوین. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد بھی نہ کرے. یہ باب باندھا ہے نا. اب حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں؟ حدیث اس طرح ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوا اور کہا. کیا کہا؟ اجاہدو کوشچن مارک, سوالیہ جملہ ہے. اللہ کے رسول کیا میں جہاد کروں؟ کیا میں جہاد میں جاؤں؟ بڑی پیاری حدیث ہے صاحب. مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جن لوگوں کو صحیح بخاری سے وہ حدیثیں مل رہی ہیں جہاں جہاد کرنے کے فضائل ہیں, جہاں جہاد کا گھوڑا اگر باندھ دے تو جتنے دور وہ چلے گا اتنا ثواب ملے گا. بخاری سے وہ حدیثوں کا تو حوالہ دے رہے ہیں, ان حدیثوں کو تو پیش کر رہے ہیں. اس حدیث کو کیوں غائب کر دیتے ہیں؟ اس حدیث کو کیوں کھا جاتے ہیں؟ پھر کیوں نوجوانوں کو ورگلاتے ہیں کہ جہاد کرو, بھلے تم انڈیا میں کیوں نہ ہو, افغانستان چلے جاؤ. انڈیا میں کیوں نہ رہو, کسی سے کچھ مت پوچھو, اچانک رات میں نکلو افغانستان پہنچ جاؤ, یا پھر اچانک ایران پہنچ جاؤ, وہاں جا کے جہاد کرو. اور دلائل کیا دیتے؟ اسی بخاری سے دیتے. میں کہتا ہوں بخاری میں یہ حدیث بھی تو ہے. کیا ہے حدیث؟ صحابی پوچھتے ہیں, صحابی ہے وہ جو آئے تھے شخص, مجاہدو اللہ رسول کیا میں جہاد کروں, جہاد میں جاؤں؟ آپ سب جواب دیتے ہیں, پوچھتے ہیں قال الک ابوان. الک یعنی سوالیہ جملہ ہے. کیا؟ لک یعنی تیرے لیے, تیرے پاس, تمہارے ابوان ماں باپ ہیں. جہاد جیسی جہاد کی بات کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب چھوڑ کے پوچھ رہے ہیں تیرے ماں باپ ہے؟ اب جہاد کے ماں باپ کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ جہاد اتنا بڑا افضل عمل اور آپ سب بیچ میں سوال پوچھ رہے ہیں. اللہ کا ابوان, کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ جب سوال کیا گیا تو کہا قال نعم. اس نے کہا ہاں. نعم یعنی ہاں. کیا جواب ہونا چاہیے؟ آپ سب جواب دیتے ہیں قالت ففیہما فجاہد. لہذا فی یعنی میں, ہما یعنی ان دونوں, لہذا رہ ان دونوں میں. یہ لفظی ترجمہ. اب آپ کو ترجمہ حدیث کتابوں میں کیا ملے گا؟ ان کی خدمت کر, یہ ترجمہ ملے گا, جبکہ خدمت کا لفظ نہیں ہے اس میں. ففیہما انہی میں رہ, جہاد کے لیے مت نکل, انہی میں رہ. ففیہما فجاہد, تجھے جہاد کا ثواب ملے گا اور تو جہاد ہی کر رہا ہے. جہاد کا ثواب ملے گا اور تو جہاد ہی کر رہا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا مطلب ہے تو جہاد ہی کر رہا ہے. اب حدیث آ گئی, حدیث کا ترجمہ بھی آ گیا. اب آپ بتائیے حدیث کیوں نہیں ملتی لوگوں کو؟
پھر کیوں نوجوانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے؟ کیوں ان کو ان کے گھروں سے نکالا جاتا ہے؟ چوری چھپے رات کی ٹرین سے کبھی کشمیر پہنچتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں کوئی جذباتی بیان نہیں دے رہا ہوں، میں صرف حدیث کا علم دے رہا ہوں، دین کی صحیح سمجھ دے رہا ہوں۔ کبھی کشمیر پہنچ جاتے ہیں، کبھی افغانستان پہنچ جاتے ہیں، ماں باپ کو پتا بھی نہیں ہوتا، صبح اٹھ کے ماں روتی رہتی ہے، بچے نے پوچھا بھی نہیں میرے سے، بچے نے بات بھی نہیں کیا، باپ بھی پریشان ہوتا ہے، اب گم گیا، کھو گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، کچھ نہیں پتا۔ جب ریکارڈ دیکھا جاتا ہے، بہت دن سے بول رہا تھا، بہت دن سے فلاں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا تھا، بہت دن سے فلاں مجلسوں میں جا رہا تھا، پھر کوئی آ کر خبر دیتا کہ چچا آپ کا بیٹا تو ایسا اور ایسا پلاننگ کر کے گیا ہے، سب معلوم ہوتا ہے۔ تب پھر لوگ انہیں ان کے ماں باپ کو دلاسا دیتے نہیں، اللہ کے راہ میں نکلنے کی بڑی فضلت ہے، جان بھی جائیں گی تو انشاءاللہ شہید کہلائے گا، واپس بھی آئیں گا تو غازی کہلائے گا، ماں باپ آپ کو آپ کے کیا ہے خوشخبری ہو کہ آپ کا بیٹا ایک مجاہد نکلا۔ میرے اللہ کے بندو، جہاد سے پہلے ماں باپ کا درجہ ہے، بھول گئے؟ دوسرے نمبر کی حدیث کیا ہے؟ دوسرے نمبر کی حدیث نہیں، سب سے پہلے نمبر کی حدیث کیا ہے؟ اسی کتاب کی پہلے باب کی پہلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ذرا بتائیے ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ رسول بتائیے پسندیدہ عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے، افضل عمل اللہ کی نگاہ میں کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلا جواب الصلاۃ لوقتها، نماز کا وقت پر ادا کرنا۔ ای العمل احب الی اللہ عز وجل، پھر اس کے بعد پوچھا ثم ایو، پھر اس کے بعد کون سا؟ کیا کہا؟ الجہاد فی سبیل اللہ نہیں، آپ صلی اللہ نے کہا کہ اس کے بعد ہے ثم بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ پسند ہے۔ پھر پوچھا ثم ایو، پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ نے کہا ثم الجہاد فی سبیل اللہ، تیسرے نمبر پر آیا اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ یہ حدیث اس بات کو بتلا رہی ہے نماز کا وقت پر ادا کرنے کے بعد اگر کوئی افضل عمل جو اللہ کی نگاہ میں پیارا اور پسندیدہ ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خدمت کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے ان کے بازو ایک سپاہی کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں، مان والا بیٹا پانی دے، ابھی لایا، لا کے دیا اور پھر کھڑے ہو گئے، ماں نے کھانسی اور کہا دوا دے دے، گئے پھر لایا اور دوا دیا پھر کھڑے ہو گئے، اس کا نام خدمت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو غلط فہمی ہے اس کی۔ جہاں یہ ضروری ہے وہاں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس 24 گھنٹے آپ کو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں باپ کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، اپنے کام کاج بھی کریں، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کریں، بھائی بہنوں کا بھی حق ادا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ماں باپ اگر کہیں تو ان کا درجہ زیادہ ہے اطاعت کا۔ آپ کو 24 گھنٹے سپاہی کی طرح کھڑے رہنے کے لیے اسلام نہیں چاہتا اس طرح۔ تو ماں باپ کی اطاعت، ان کے ساتھ حسن سلوک، حسن ناتا پروری، یہ دوسرے نمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جہاد کو تیسرے نمبر پر۔ اور آج کی جو حدیث ہے اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اجاہدو، کیا میں جہاد کروں، جہاد میں جاؤں؟ آپ سے نے پوچھا لک ابوان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ففیہما، ارے انہی میں رہ، فجاہد، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا، تو وہیں جہاد ہی کر رہا ہے، تو کیا چاہیے؟ جہاد کیوں کرتا ہے انسان؟ بڑا اہم سوال کر رہا ہوں میں، اتنا اہم سوال کر رہا ہوں، صرف جہاد ہی نہیں، اتنا اہم سوال کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے اکثر لوگوں کو اس کا جواب ہی نہیں پتا ہے، اور اس سے بالکل ایسا منہ پھیر کر چلتے جیسا یہ کوئی ایرا غیرہ ہے۔ کیا ہے؟ سوال پوچھیں گے، سوال پوچھ رہا ہوں۔ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، کیوں مان رہے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟
ہم چلتے چلتے راستے پر کا کانٹا یا پتھر ہٹا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم وضو بنا کر پیدل مسجد کر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے راہ میں جہاد کر رہے ہیں، گردنیں مار رہے ہیں، گردنیں اپنی دے بھی رہے ہیں، جان لے رہے ہو جان دے بھی رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سلام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ سب کا جواب ایک ہی ہے۔ اگر وہ جواب سمجھ میں آ جائے، اصل خزانہ معلوم ہو تو انسان اصل مقصد پر نگاہ رکھے گا، اصل خزانے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب اصل خزانہ معلوم نہ ہو تو مقصد 1 2 3 4 5 6 بہت سارے مقاصد بن جاتے ہیں۔ سارے اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، ہلکا نظر آتا، شاید ویلیو لیس نظر آتا۔ بعض لوگ تو جو عقلی پہلوان ہے نا، جن کی نگاہ میں اکنامی، معاشرہ، سوسائٹی، ان کو نگاہ میں تو بولتے ہیں کیا ہے، کیا ہے مقصد؟ ثواب، صرف اور صرف ثواب ہے، صرف ثواب چاہیے، اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ اب لوگ اس کو گرا کر بتلاتے ہیں کیا ثواب، خالی ثواب ثواب ثواب، دین اس کے لیے نہیں ہے کہ صرف ثواب کماتے بیٹھے، معاشرہ بھی تو ڈیولپ ہو، معاشرے کی برائیاں تو دور ہو۔ ثواب ثواب کیا ہے، ہر جگہ ثواب۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ اس کا رسول بھی یہی کہتا ہے، جو کچھ تم کرو گے ثواب ملے گا تمہیں، جنت ابھی بات کی بات ہے، ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا۔ دنیا میں تم جو کچھ کر رہے ہو ثواب چاہیے، ثواب ملے گا۔ بھلے یہ کنسپٹ، یہ تصور نہیں سمجھ میں آ رہا عقلی اعتبار سے، مگر قرآن و حدیث اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایمان والے کو ثواب کی نیت سے کام کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث، 2 حدیثیں ہیں، ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے، دلیل کے طور پر رکھ رہا ہوں اس بات کو۔ رمضان میں قیام اللیل کرنے کے تعلق سے، رمضان میں روزے رکھنے کے تعلق سے، تراویح پڑھنے کے تعلق سے، آپ سمجھ کیا کہتے ہیں حدیث میں؟ بخاری مسلم کی حدیث، ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایسے الفاظ ہیں نا حدیث کے۔ من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں۔ کہا ہے رسول اللہ، جو کوئی رمضان میں قیام کرے، تراویح پڑھے، عبادت کرے، شرط کیا ہے اس کے لیے؟ ایمان و احتسابا، ایمان ہو اس کا، کس بات پر؟ ثواب کی نیت ہو، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہو، یعنی میں عبادت کروں گا مجھے ثواب ملے گا، اس بات پر بھی ایمان ہو، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو، آخرت پر بھی ایمان ہو، ایمان بھی ہو، ثواب کی نیت بھی ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایسی بہت ساری احادیث ہیں، پھر ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ثواب کمانا یہ تو ویلیو لیس ہے، ہر کوئی بس اسی کی چاہت میں کر رہا ہے، مسجدوں کے کونے انہوں نے پکڑ لیے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہوگا اس سے؟ مسجدوں کے کونے سے دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا، کیا کہتے ہیں؟ مسجدوں کے کونے پکڑنے سے دنیا میں انقلاب نہیں آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا تو سڑک پر نعرے لگانے سے آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا تو تختہ پلٹنے سے آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا تو کایا پلٹنے سے آئے گا، دنیا میں انقلاب آئے گا تو ایک بادشاہ کو نکال کر جمہوریت اور ڈیموکریسی لانے سے آئے گا۔ مسجد میں اللہ اللہ کرنے سے کہاں سے انقلاب آئے گا؟ اللہ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ کس کو بادشاہ بنانا کس کو نہیں، وہ تو ہمارے ہاتھ میں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو عقائد ہے لوگوں کے، اس لیے یہ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کیا ثواب کے لیے کچھ نہیں کرنے کا، ثواب کیا ہے، کوئی معنی تھوڑی ہے اس کا، مقاصد بڑے بڑے رکھو، کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے مقاصد رکھو، بڑے بڑے ایک دم، اتنے بڑے ہیں کہ کبھی وہ سمجھ میں نہیں آتے، اتنے بڑے ہوتے ہیں، یعنی عقل چھوٹی ہو جاتی ہے اور مقاصد بڑے ہو جا رہے ہیں۔ بات کہاں سے نکلی تھی؟ ہم جو کچھ کرتے ثواب چاہیے ہمیں، اللہ اس کے رسول نے کہہ دیا کہ ماں باپ کے اطاعت کرنے میں زیادہ ثواب ہے جہاد سے بڑھ کر، ہماری عقل میں کیوں نہیں بیٹھ رہی بات یہ؟ کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے؟ بیٹھنا چاہیے نا۔ 2 حدیث تو آپ کے سامنے آ گئی، صرف بخاری کی جو ہمارا سلسلہ درس ہے اس کے مطابق، ویسے تو انبار لگا دوں گا انشاءاللہ حدیث کے،
کہ ماں باپ کی فضیلت زیادہ ہے جہاد کے مقابلے میں. پھر بھی لوگ بولتے ہیں نہیں ماں باپ وہ تو کیا گھر میں پڑی ہوئی ہے, گھر کی مرغی دال برابر. جہاد اس کے تو میدان میں جانا پڑتا, جگر لگتا اس کے لیے, خون بہانا پڑتا, تکلیف اٹھانی پڑتی, اس لیے زیادہ ثواب. تیری عقل کے مطابق زیادہ ثواب ہے. اللہ اس کا رسول کہتے ہیں گھر میں ماں باپ کی اگر خدمت کرے فجاہد, گویا کہ تجھے جہاد کا ثواب مل رہا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہے نا, نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے, تیری عقل کی غلطی ہے. تیری عقل بس اتنا ہی ہے, تیری عقل کا لیول بس اتنا ہی ہے کہ تو اتنا ہی سمجھ سکتا, احادیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھ سکتا. تو آپ نے کیا کہا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ, انہی میں رہ, انہی کی خدمت کر, تجھے جہاد کا کیا ملے گا, ثواب ملے گا. آئیے ہم تھوڑا سا انشاءاللہ باب کی طرف اور حدیث طرف پھر آؤں گا. میں یہ بتلانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب ایسا کیوں باندھا اور حدیث ایسی کیوں لائے. آئیے سب سے پہلے ایک آیت دیکھ لیتے ہیں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9, اس کے رکو نمبر 14 کی سب سے پہلی آیت, آیت نمبر 111, جو جہاد کی فضیلت پر ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ان اللہ اشترى, اللہ نے خرید لیا ہے, من المؤمنین, ایمان والوں سے, انفسهم واموالهم, ان کی جان اور ان کا مال. بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے ان کی جان اور ان کا مال. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ, کس کے عوض, کس کے بدلے میں, کہ انہیں جنت دی جائے گی ان دونوں کے بدلے میں. یہاں پر تو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہے بات مکمل ہو گئی. اس آیت سے کیا معلوم ہوتا, اللہ کے راہ میں جان دینا اور مال خرچ کرنا یہ ڈائریکٹ جنت کا بدلہ ہے, ڈائریکٹ جنت میں جانے کا ہے نا. اس آیت کا کنٹیکسٹ کیا ہے, پس منظر کیا ہے. ایسی کئیوں احادیث ہیں جو جہاد کی فضیلت بتلاتی ہیں, اللہ کے راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کی فضیلت بتلاتی ہیں, مگر ان آیتوں کو بیجا کہیں اور فٹ کرنا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے. پس منظر کو چھوڑ کر کہیں اور فٹ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی فضیلت واقعی بتلائی. اللہ نے کہا کہ میں نے جنت کے بدلے میں ایمان والوں سے جان اور مال خرید لیا. آگے اللہ کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ, کیا کرتے ہیں اب اس سودے کے بدلے, وہ کیا کرتے ہیں ایمان والے, یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں یہ قتل کرتے ہیں. یقتلون ویقتلون, خود بھی مارے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں, خود بھی قتل کرتے ہیں دوسروں کے ہاتھوں قتل بھی ہوتے ہیں. یہ ہے جہاد کی فضیلت. وعدا علیہ حقا, اللہ کا وعدہ بہت سچا ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ اللہ کا تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے. من اوفا بعہدہ من اللہ, اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا عہد اور وعدہ پورا کرنے والا ہو. فاستبشروا, خوش ہو جاؤ, ببیعکم الذی بایعتم بہ, اس بیع پر, اس سودے پر جو تم نے کیا ہے اللہ سے. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ابتدائی دور میں ایک بیعت کی تھی, مدینہ کے بالخصوص چند صحابہ نے, اسی کے ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ گویا کہ اللہ نے جان اور مال کے بدلے, تمہاری جان و مال کو خرید لیا جنت کے بدلے.
آیت جہاد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس بات پر وعدہ کرتا ہے. اس آیت کو جہاں جہاد کی فضیلت کے لیے بیان کیا جانا چاہیے، وہیں پر جہاں اس قسم کی احادیث آئے، اس کا معنی یہ بھی لینا چاہیے کہ اگر ماں باپ ہوں تو سب سے پہلے ان کی خدمت کریں. اشد ضروری نہیں ہے جہاد میں جانا تو سب سے پہلے کس کو ترجیح دیں؟ اس کو کہتے ہیں ترجیحات کہتے ہیں. بار بار اس بات کو میں واضح کر رہا ہوں، اس تصور کو، اس کنسپٹ کو واضح کر رہا ہوں کہ اسلام نے ترجیحات بتلائی ہیں، پریفرنسز اللہ اس کے رسول نے بتلائی، انہی پریفرنسز کے حساب سے ہی چلنا چاہیے. آپ کے اگر دو آپشن آئے، ایک ماں باپ کی خدمت ہے اور ایک الجہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ کی اتنی خاص چندہ ضرورت نہیں ہے، بالکل خاص ضرورت نہیں ہے، اشد ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے آگے ماں باپ ہیں تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ حدیث کے مطابق ماں باپ کو ترجیح دیں گے آپ. ہاں کبھی کبھی یہ ترجیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے، دوسری حدیث سے معلوم ہوتے ہیں، کبھی کبھی آگے پیچھے ہوتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. جس کو کہتے ہیں ہم، ایک ہوتا ہے فرض کمپلسری. فرض کے اندر دو قسم کے ہیں، یہ اصطلاحات ہیں، سمجھ لیجیے آپ اصطلاحات. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین ایسا ہے کہ وہ چاہو کہ نہ چاہو اس کو کرنا ہی ہے. فرض کفایہ ایسے ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں تو دوسروں پر سے وہ حکم ساقط ہو جاتا ہے. جیسے اگر کوئی مر گیا تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا ہے، ہر ایک پر فرض ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرے جب وہ مر جائے، ضروری ہے. مگر اسلام نے کہا کہ اگر تم کسی وجہ سے، کسی عذر سے جنازے میں پہنچ نہیں پا رہے ہو، حالانکہ فضیلت بہت زیادہ ہے، دوسروں نے پڑھ لیے تو فرض ادا ہو گیا، جو تم پر تھا وہ ادا ہو گیا. جیسا کہ جہادی کے تعلق سے مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے. ایک تو مثال میں نے دے دی، جنازے کے تعلق سے ایک مثال اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے، لہذا بعض لوگ آپ کے جہاد میں چلے جائیں اور بعض لوگ مدینہ میں رہ کر علم حاصل کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. کیوں؟ اگر جہاد کرنا فرض عین ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا پڑھو لکھو کچھ مت، سیدھا سب جاؤ اور جان دے دو آپ کو، یا جان لے لو، دو میں سے ایک کام دو. اللہ تعالیٰ نے وہی بانٹا اور آج کی فرض کفایہ ہے. وقت اور حالات کے تحت اس کا حکم بدلتا ہے. جیسا کہ آئیے پہلی حدیث لے لیتے صحیح بخاری کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیحات بتلائی. اللہ نے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت کو ادا کرنا. اس کے بعد کون سا ہے تو کہا البر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر کون سا ہے تو کہا الجہاد فی سبیل اللہ. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ ترجیحات عذر کی بنیاد پر آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہو رہی ہے، اب کوشش کر رہا ہے کہ ماں کی خدمت جلد سے جلد ختم کرے اور بس 10 منٹ کے وقت نکالے اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ لے. ایسا کرتے کرتے 15 منٹ گزر گئے، جماعت کھڑی ہوگی مگر ماں کی یا باپ کی خدمت کرنے سے فری نہیں ہو سکا. نہیں ہو سکا. ہاسپٹل میں ہے، گھر میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا ضروری نہیں کہ ہاسپٹل میں رہیں گے تو یہ حکم لاگو ہوتا ہے. ضرورت ہے. ہر انسان جب وہ آتی ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں پہچان سکتا. دوسروں کے اعمال پر کوئی تیسرا حکم نہیں لگا سکتا. اس لیے عذر کو ہے نا اسلام نے ہر ایک فرد پر رکھا ہے کہ اس کی نگاہ میں اگر عذر ہے تو اللہ اس کو دیکھ لے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو کوئی عذر نہیں، ایسا کیوں کیا تو نے نہیں کر سکتے. تو اب اس نے کیا کہ ماں کی اب آپ کی خدمت کرتے کرتے یہاں تک کہ 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، 3 بج گئے، 3:30 بجنے آ گئے، مگر فری نہیں ہو پا رہا ہے. حالانکہ نماز کو وقت پر ادا کرنے سے مراد اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے نا.
جماعت کے ساتھ، یہاں تک کہ جو وقت دیا گیا ہے جس کے اندر ادا کرنے سے ادا ہو جاتی ہے، جس کے باہر ادا کرنے سے قضا ہو جاتی ہے، وہ وقت بھی ہے. اس نے 72 وقت پوری کوشش کی مگر فری نہیں ہو پا رہا ہے ماں یا باپ کی خدمت کرتے ہوئے. اگر وقت کے اندر بھی اگر ظہر کی 4 رکعت کم از کم 4 رکعت اگر ادا کرے تو الحمدللہ. اگر ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ ماں باپ کو دے رہا ہے نا. یہ وقت اور حالات کے تو حکم بدل رہا ہے. اب ایسا ہو گیا، مان لیجئے، فرض کیجئے، فتوا دے رہا ہوں، سمجھ لیجئے آپ اس بات پر، اتنا ٹائٹ شیڈول تھا کہ فری ہی نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ 3:30 ہو گئے آج کل کے وقت کے مطابق، اور وقت نکل گیا، ظہر کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، نہیں وہاں سے فری نہیں ہو پائے. کوئی حرج نہیں ہے، یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اس کا عذر بتلا رہا ہے، سمجھے؟ اس کا عذر بتلا رہا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ جیسے ہی فری ہوگا تو وہ ظہر ادا کرے گا، اور اس کی عذر کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثواب دے گا. ثواب اصل ہے جس کا کوئی کیلکولیشن نہیں ہے اور جو عقل میں نہیں بیٹھتا، وہ صرف اللہ کر سکتا ہے. کون کر سکتا ہے؟ کیا کرے گا؟ اس طرح ترجیحات بھی بدلتی ہے، مگر سب سے پہلے تھم رول وہ ہوگا جو قرآن حدیث میں آیا. تھم رول کیا ہے؟ سب سے پہلے الصلاۃ لوقتہا، دوسرے نمبر پر البر الوالدین، تیسرے نمبر پر الجہاد فی سبیل. جہاد کو تیسرے نمبر پر رکھا اللہ اس کے رسول نے، تو بس رکھا. ماں باپ کے بعد رکھا تو بس رکھا، ہے نا. تو گویا کہ سورہ توبہ کی آیت اور اس قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں جہاد کے تعلق سے، یہ سب سے پہلے تو ماں باپ کی خدمت کے بعد ہی ہیں. ہاں اگر کچھ حالات ایسے آ جائے کہ جہاد فرض عین ہو گیا، فرض عین سے مراد اب ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے، تو اس وقت ماں باپ کی اجازت نہ بھی لیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ہاں فرض کفایہ ہے تو اس وقت بغیر ماں باپ کی اجازت کے آپ جہاد پر بھی نہیں جا سکتے. جاتے ہیں تو آپ کوئی نیک کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام کر رہی ہوں، سمجھ لیجیے آپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا وہ باب اسی طرح ہے، لا یجاہد الا باذن الابوین. جہاد نہ کرے کوئی شخص اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر. یہ باب باندھا ہے نا. لفظ ابوین استعمال کیا جو کہ اسی حدیث میں ہے. اسی حدیث میں کیا ہے؟ پوچھا رسول نے، الک ابوان، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ ابوان کو اپنے باپ میں لفظ استعمال کیا، ابوین بول کے، مطلب ایک ہی ہوا. ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد بھی نہ کرے، باپ کو استعمال کیا، باپ کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا. اب یہ بِإِذْنِ کیا ہے؟ اجازت، اس حدیث میں تو اجازت کا لفظ بھی نہیں ہے نا، کیا ہے؟ اب دیکھیے ذرا حدیث کو کس طرح سمجھتے ہیں، کس طرح استدلال کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز بیان دیکھیے ذرا، حدیثوں کو جمع کرنے کا، ابواب باندھنے کا. اس حدیث میں امام بخاری نے جو الفاظ استعمال کیے، مطلب جو الفاظ ہیں اس حدیث میں وہ کیسے ہیں؟ اس طرح ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی اجاہد، پوچھا اس نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کیا میں جہاد پہ جاؤں؟ کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے الک ابوان، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا، صحابی رسول نے کہا جی ہاں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال ففیہما فجاہد، ففیہما فجاہد، تو انہی میں رہ، انہی کی خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب ملے گا. اس میں اجازت کا کہیں ہے کہ تصور؟ حدیث سنے یا نہیں سنے؟ اجازت کا کہیں لفظ ہے کیا اس میں؟ اجازت مانگنے کا کہیں ہے ذکر؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے. حدیث کے الفاظ پھر سے سنیں. ایک شخص آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ ہے، جاؤ انہی میں رہو، ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا. ماں باپ سے اجازت لینے کا سوال ہے کیا اس میں؟ کوئی معنی مفہوم ہے اس حدیث میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، لا یجاہد الا باذن الابوین، کہ کوئی شخص جہاد میں نہ جائے ماں باپ کی اجازت کے بغیر. کہاں ہے اس میں مسئلہ؟ کہاں ہے؟ کیسا نکال لیا انہوں نے؟ نعوذ باللہ، زیادہ ہوشیار ہو گئے
में नहीं, वो माना निकाल रहे हैं। ऐसा नजर आ रहा है ना बजाय। मैंने कहा नहीं, हम सोचते सोचते कम पड़ जाएंगे, हम सोचते सोचते कम पड़ जाएंगे, पर इमाम बुखारी मोल्ला का जो अंदाज है वो हमेशा गालिब रहेगा। अल्लाह ने यार 1000 साल से ज्यादा हो गया इस हदीस की हिफाजत की, इस हदीस की ताबीर हिफाजत की। अरे इंशाअल्लाह मेरा ये दावा है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तो इसी का दर्ज दूंगा इंशाअल्लाह। और कयामत तक जितने भी मुहिब्बान अहादीस होंगे इसी किताब का दर्ज देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब बिलखुसूस उलमा को ये तौफीक दे कि इस किताब का दर्ज दे, समझाए लोगों को, दिमागों में डाले लोगों के ये हदीस किताब बड़ी अहम है। किसी अंधी तकलीद की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर, हकीकत की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर, दलाइल की बुनियाद पर, इस्तदलाल की बुनियाद पर, तर्ज इस्तदलाल की बुनियाद पर। क्या है हदीस, क्या है अंदाज इमाम बुखारी मोल्ला का? इमाम बुखारी मोल्ला ने क्या बात बांधे? ला युजाहिदु इल्ला बिइज़्निल अबवैन, कोई शख्स जिहाद पर न जाए माँ बाप की इजाजत के बगैर। कहां से लाए? अब तरफैन वाली बात बता रहा हूं, अतराफ, यानी सही बुखारी में किताब जिहाद बोलकर भी एक किताब है ना, उसके अंदर इमाम बुखारी मोल्ला ने इसी किस्म की एक हदीस लेकर आए। सनद दूसरी है, सनद दूसरी है, अल्फाज उसके कुछ कुछ ऐसे ही है, यही माना मफहूम वाली ये हदीस है, इसलिए इसको क्या कह रहा हूं? अतराफ कह रहा हूं। इससे पहले मैंने बतलाया था ना, एक होता है अतराफ और दूसरा होता है क्या होता है? क्या होता है? तखरीज। याद नहीं रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस मैं ही अकेला बोल रहा हूं। याद रखो और साथ दो तो मेरी भी गाड़ी अच्छे से चलेगी। मैं पूछो और तुम लोग रुक जाएंगे तो जाहिर सी बात है ब्रेक लगेगा गाड़ी को। एक होता है अतराफ, दूसरा होता है तखरीज। अतराफ वो है जो एक ही हदीस में, वो हदीस एक ही हदीस किताब में वो हदीस कहाँ कहाँ मिल रही है उसको कहते हैं अतराफ, और वो हदीस दूसरी हदीस किताब में कहाँ कहाँ मिल रही है उसको कहते हैं तखरीज। तो इसका जो अतराफ है, ये हदीस और कहाँ मिली? सही बुखारी में किताब जिहाद के अंदर मिली। हदीस क्या है? उसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं। वो कहते हैं यक़ूलु जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स आप सल्लल्लाहु के पास आया, दरबार रिसालत में पहुंचा। फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, क्या पूछा? फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी जिहाद के लिए, जिहाद में जाने के लिए। सही बुखारी की दूसरी हदीस है जो मैं आपके आगे रख रहा हूं। क्यों रख रहा हूं? इमाम बुखारी मोल्ला का जो बाब है वो कितना कमाल का, ये बतलाने के लिए। बाब जो बांधा उसमें जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए, और जहां तक मैं इस होश हवास में बात कर रहा हूं, किसी किस्म का गुलू नहीं कर रहा हूं मैं इमाम बुखारी मोल्ला के ताल्लुक से भी और उनके अबवाब के ताल्लुक से भी। हालांकि वो एक इंसान है, बाब बांधने में वो एक इंसान है, हदीस में तो नहीं। हदीस तो अल्हम्दुलिल्लाह नकल दर नकल है, रावियों की बुनियाद पर है। अबवाब बांधने में भी जिस अंदाज से उन्होंने अबवाब बांधा है, मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई गुलू नहीं कर रहा हूं उनके ताल्लुक से। दूसरी हदीस में इस तरह है कि फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी जिहाद के ताल्लुक से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, वक़ाल अहय्युल वालिदाक, जरा बताओ तो, हय्युन, क्या जिंदा है तुम्हारे माँ बाप? क्या कहा? क्या जिंदा है तुम्हारे माँ बाप? क़ाल नअम, उसने कहा हाँ जिंदा है। क़ाल फ़फ़ीहिमा फ़जाहद, वही अल्फाज इस हदीस में है, किताब जिहाद के अंदर भी यही हदीस आई, उसमें भी यही अल्फाज है, फ़फ़ीहिमा फ़जाहद, जा और उन्हीं में रह, उनकी खिदमत कर, तुझे जिहाद का सवाब मिलेगा, गोया कि तू जिहाद ही कर रहा है। इस हदीस में वो जो सहाबे रसूल आए और उन्होंने जो सवाल का जो अंदाज किया, क्या था वो? फस्तअज़िनुहु फिल जिहाद, वो शख्स आकर इजाजत मांग रहा था जिहाद में जाने की। किससे मांग रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहा है।
آپ وسلم نے اجازت دی نہیں دی؟ کیوں؟ اس کی پرمیشن اس وقت آپ وسلم کو بھی نہیں تھی، آپ وسلم نے بھی پرمیشن نہیں دی، اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اجازت کا منبع اور ذریعہ کوئی اور تھا، سورس کچھ اور تھا، کہا جا وہاں جا، ان کی خدمت کر، تو جہاد کا ثواب ملے گا۔ اگر انہوں نے اجازت دی تو جا، ان کی خدمت سے اگر تو دستبردار ہو گیا، ان کی خدمت سے تو سراپا ہو گیا، ان کی خدمت اگر تو نے اچھے سے کر لی اور انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ جا میرے بچے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے جا، اجازت مل گئی تو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں باپ کی طرف رجوع کروانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی جاؤ، جا کر ماں باپ سے پوچھو، اجازت لو اور پھر جانا، ایسے الفاظ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل مقصد کی طرف پھیر دیا کہ جہاد سے کیا چاہیے تمہیں؟ ثواب چاہیے نا، جاؤ ماں باپ کے پاس جاؤ، خدمت کرو، ثواب مل جائے گا۔ آپ نے اصل مقصد کی طرف پھیر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اجازت بھی مل گئی کہ جہاد میں جانا چاہتا ہے ماں باپ سے اجازت لے لے، کیونکہ وہاں سے اجازت ملنے والی ہے۔ اگر ماں باپ کی اہمیت نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی براہ راست کہتے جاؤ جہاد میں، یا کہتے مت جاؤ جہاد میں، دو میں سے ایک بات ہوتی۔ اگر جہاد میں جانے کی پرمیشن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی اس وقت تو کیا کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ جہاد میں کہتے، یا پھر مت جاؤ، کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے جہاد میں جانے کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی طرف بھیجا اور کہا تجھے ثواب چاہیے، جا خدمت کر، ثواب حاصل کر، اگر وہاں سے اجازت مل جائے تو یہ آدمی چلے جانا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا لفظ اذن لانا، اذن یعنی اجازت، باذن الابوین، ماں باپ کی اجازت سے جانا، یہ بھی ثابت ہوا۔ اور ابوین لفظ اسی حدیث میں ہے، کتاب الادب کے اندر وہ لفظ بھی ڈالیے، ہے نا۔ اور لا یجاہدو، دونوں حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں، دونوں حدیث کے اندر کہ جہاد کا ہی تصور ہے دونوں حدیثوں میں کہ جہاد میں جانے کے لیے ماں باپ بڑے اہم ہیں۔ ان کی خدمت سے اگر ہم ان کی خدمت سے پوری طرح اگر خالی نہیں ہوئے، فری نہیں ہوئے تو جہاد میں بھی نہیں جا سکتے۔ خالی ایک لطیف سا باریک سا فرق کیا یاد رکھیں، جہاد فرض کفایہ زیادہ تر ہوتا ہے، اگر کبھی فرض عین ہو جائے تو اس وقت صرف ماں باپ کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت اشد ضروری ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اشد ضروری ہوتا ہے۔ اس وقت ظاہر سی بات ہے کوئی ماں باپ بھی روکنے والے نہیں ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ جب لڑنا ضروری ہو اور جان پر بن آئی ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لڑنا ضروری ہے، تو کوئی ماں باپ روکیں گے بھی نہیں۔ ویسے اگر روکنے کی کوشش کریں تو وہاں انہیں سمجھا جا سکتا ہے، انہیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، انہیں بتلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر بہت ساری باتوں کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ میرے گئے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کریں، نہیں کام ہو سکتا ہے تو پھر اللہ کے راہ میں نکل جائے، کیونکہ اشد ضروری ہے۔ فرض عین فرض کفایہ میں یہ فرق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا اور جو حدیث لے کر آئے، دونوں کے دونوں الحمدللہ بالکل میچ کھاتے ہیں، بالکل دونوں میں استدلال صحیح ہے۔ جو الفاظ لے کر آئے وہ حدیث کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آئے، جو حدیث لے کر آئے وہ باب کو ثابت کرنے کے لیے لے کر آئے۔ اس حدیث سے جو ہمیں نصیحت ملی وہ یہ کہ جہاد میں جانے سے پہلے ماں باپ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ باب خود یہی بتلا رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ۔ یہ تو میں نے باب میں اور حدیث میں تعلق بتلایا تو سمجھ میں آیا، ورنہ آپ بولیں گے اس حدیث میں ماں باپ سے اجازت دینے کا کہاں ہے دستور؟ اس لیے میں کہتا ہوں میں اللہ کے بندو، جب اللہ کی کتاب کا اگر ایک بار بھی اگر ترجمہ ختم کرو، ایک بار تو اپنی زبان میں، تو پھر صحیح بخاری کی ابتدا کرو، بالخصوص اردو کے مطابق اس کی تیسری جلد جس میں کتاب الادب ہے، جس میں کتاب التوحید ہے، جس میں کتاب اللباس ہے، کتاب الاشربہ ہے، جس میں کتاب المرض بیماریوں کا بیان ہے، جو ڈیلی روٹین کی ان کو اگر آپ پڑھیں گے
تو الحمدللہ آپ کو نصیحتوں کے ساتھ ساتھ ڈیلی روٹین کی سنتیں اور اعمال کے ساتھ ساتھ طرز استدلال آپ کے اندر آئے گا. یعنی دلیل کس طرح لیں، استدلال کس طرح کریں، یہ آپ کا دماغ چلے گا کہ حدیث میں کچھ اور ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ اگر باب کچھ اور باندھتے ہیں تو آپ اگر کسی سے بات کر دیا کہہ سکتے ہیں اس حدیث یہ مسئلہ ضرور نکلے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ اس حدیث سے مسئلہ ضرور نکلے گا بغیر کسی دو رائے کے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا کہ جہاد میں جانے سے پہلے ماں باپ کی اجازت ضروری، حدیث یہ، بس یہی حدیث کافی ہے. اب اگر کوئی جاہل ہے نہیں سمجھ پاتا ہے، علم میں تو بڑا پڑھا لکھا ہے اور پڑھا لکھا ان پڑھ ہے تو ان کو اس طرح ثابت کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو دوسری احادیث سے اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اگر باب باندھتے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر باب باندھتے ہیں. یہ تھی صحیح بخاری کی کتاب ادب کا تیسرا باب اور اس کی اندر کی ایک حدیث، اس کو میں نے آپ کہہ کے رکھا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.